السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لا شریک بائی محمد فیاض ماہی پارٹ 13۔ جلی ہوئی پرانی حویلی سے دھواں ابھی بھی اٹھ رہا تھا۔ گاؤں والوں نے اپنی مدد کے تحت پانی کی بالٹیاں ڈال ڈال کر آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن آگ اپنا کام کر چکی تھی۔ صرف دیواریں ہی بچی تھیں جو پرانی ساخت ہونے کی بنا پر مضبوطی سے کھڑی رہ گئی تھی۔ باقی سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ نور العین اور مکھن سلطان حویلی کے باہر کھڑے سوچ میں مگن تھے کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا اور کیوں کیا ہوگا۔ ابھی تک تو ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا۔ مکھن سلطان حویلی کے اندر سے 2-3 چکر لگا کر آیا تھا کہ شاید آگ لگانے والا کوئی اپنا ثبوت چھوڑ گیا ہو، لیکن کام بہت صفائی اور ایمانداری سے کیا گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی بھیدی اپنا کام بھی کر گیا ہے اور اپنا انتقام بھی لے گیا ہے۔ مکھن سلطان کسی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش نہ کر رہے تھے، کیونکہ میلے کی وجہ سے پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ جو زائرین تھے وہ بھی، اور جو ہر سال اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے جھولے اور موت کے کنویں وغیرہ لگایا کرتے تھے، وہ سبھی اپنا اپنا سامان سمیٹ کر جا چکے تھے۔ ان لوگوں نے بھی گاؤں والوں کے ساتھ مل کر آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیابی ملنے تک پھینکا جانے والا محلول اور آگ اپنا کام کر چکی تھی۔ مکھن، مجھے یہ کام گاؤں کے بندے کا لگتا ہے، نور العین نے مکھن سے کہا تو وہ کوئی بھی تاثر دیے بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ابھی اس گاؤں میں کسی بھی ماں نے کوئی ایسا لال پیدا نہیں کیا جو مکھن سلطان سے اس طرح کی ٹکر لینے کی جرأت کر سکے۔ وہ جلی ہوئی حویلی کی باقیات دیکھ کر افسردہ ہو رہا تھا۔ یہ کام کسی باہر کے بندے کا ہے ماں جی، اور بندہ بھی کوئی جیدار ہی لگتا ہے۔ تو پھر ایسے بندے کو ڈھونڈنا پڑے گا، کل کو وہ ہمارے بڑے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ نور العین پہلی بار خوف محسوس کر رہی تھی، کیونکہ آج میلہ ختم ہوئے 5واں روز تھا، لیکن ابھی تک کوئی بھی سرا ثبوت ان دونوں ماں بیٹے کے ہاتھ نہ لگا تھا۔ دور سے موٹر سائیکل پر آتا ہوا پوسٹ مین مکھن کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ کسی نے اس کو کوئی خط لکھا ہو، کیونکہ آج کے دور میں خط کا تصور تو وقت برباد کرنے کے مترادف سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ پوسٹ مین ان کی طرف ہی آتا دکھائی دیا تو دونوں ماں بیٹا اپنے قدم روکنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ بڑی حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ سلام مکھن سائی، وڈیری سلام۔ پوسٹ مین نے سلام کا جواب دینے کی بجائے اس کی طرف دیکھا، جو کہ ایک خاکی لفافہ مکھن کی جانب بڑھاتا ہوا بولا، سائی اس کاغذ پر دستخط کر دے۔ اس نے ایک کاغذ اور پینسل مکھن کی طرف بڑھائی تو وہ حیران پریشان مکھن نے اس پر دستخط کر کے لفافہ غور سے دیکھنے لگا، جیسا کہ وہ باہر سے ہی لفافے کے اندر کی تحریر پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پوسٹ مین سلام کر کے جا چکا تو نور العین فوراً سے بولی، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ مکھن سائی ایک خیال کے تحت چونکتے ہوئے بولے، شاید سلونی نے کوئی ڈیمانڈ کی ہو۔ طلاق کے بعد اس سے ایسی ہی کسی گھٹیا حرکت کی توقع تھی مجھے۔ نور العین ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بولی، سلونی کو طلاق دے دی اور ماں کو بتایا بھی نہیں؟ مکھن سلطان غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، بہت سی ایسی باتوں کا آپ نے بھی مجھے نہیں بتایا تھا جو میری ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ نور العین نے ایک بھرپور جواب سن کر دائیں بائیں دیکھنے لگی کہ کسی اور نے تو یہ بات نہ سن لی ہو۔ یہ وقت بحث کرنے اور آپس میں الجھنے کا نہیں ہے، اس کو کھولو اور دیکھو کہ اس عورت نے کیا مانگا ہے۔ نور العین نے بات پلٹ کر کہا تو مکھن سلطان گاڑی کی طرف اشارہ کر کے بولا، گھر جا کر سکون سے کھول کر پڑھتے ہیں۔ اس نے واپس پلٹ کر اپنے کاموں کو دیکھا، جو بڑی تندہی سے حویلی کی لاش کو غسل دینے والے انداز میں امدادی کاموں میں مصروف تھے۔ گھر پہنچ کر نور العین نے تجسس کو قابو سے باہر ہوتا دیکھ کر مکھن سلطان کے ہاتھوں سے لفافہ پکڑا اور کھولنے لگی۔ اس میں سے ایک طے شدہ پرچہ کھولنے کے بعد وہ جو تحریر پڑھتی جاتی تھی، اس کی آنکھیں غصے اور نفرت سے پھیلتی جاتی تھی۔ پوری تحریر پڑھنے کے بعد اس نے وہ کاغذ مکھن سلطان کی طرف بڑھا دیا اور خود اپنے غصے اور نفرت پر قابو پانے کے لیے اپنے تکبر کو اجاگر کرنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سختی اور غرور اود آیا تھا جو کبھی سائی سلطان کی زندگی میں ہوتا تھا۔ مکھن سلطان، کیسا لگا میرا انتقام؟ یہ تو صرف ایک وارننگ تھی، یا یوں کہہ لو کہ فلم کا ٹریلر تھا۔ باقی فلم تو میں نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، جو وقت آنے پر تم کو دکھاؤں گا۔ میں چاہتا تو اس رات تم دونوں ماں بیٹے کی لاشوں کو بھی بڑی حویلی کے ساتھ ہی آگ لگا دیتا، لیکن میں تمہارے دلوں اور چہروں پر وہ خوف دیکھنا چاہتا ہوں جو تم لوگوں نے اس گاؤں کے غریب باسیوں کے دلوں میں بسا دیا ہے۔
میرے اگلے وار کے لیے تیار رہنا مکھن سلطان۔ اور ہاں، لفافے کے باہر لکھا ہوا میرا نام پتہ غلط ہے، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کرنا کیونکہ تم ناکام ہوں گے، فقط تمہارا ایک ہمدرد۔ یہ تحریر بتا رہی تھی کہ اس کو ہاتھ سے لکھا گیا ہے۔ مکھن سلطان نے لفافہ پلٹ کر دیکھا تو اس پر 3-4 جگہوں کے مختلف پتے لکھے ہوئے تھے جو کہ اس کو دھوکہ دینے کے لیے تھے۔ اس کو پتہ کرو مکھن، میں اس کی نسلوں سے بھی ایسا انتقام لوں گی کہ ساری زندگی یہ کوئی اولاد پیدا کرنے سے بھی خوف کھائے گا۔ نور العین غصے میں لال پیلی ہوتی ہوئی بولی تو مکھن سلطان خط کو ہاتھ پر مارتے ہوئے تحمل سے بولا، فی الحال تو یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ کون ہے۔ اگر یہ بندہ ہمیں مل بھی جاتا ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ہمارے اگلے نقصان کرنے سے پہلے ہی ملے گا جو ہم اس کی نسلوں سے بھی انتقام لینے کی سوچ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ نور العین شدت غم سے چلائی تھی۔ مکھن سلطان اس کی طرف دیکھ کر پاس رکھے ہوئے پیڑے پر بیٹھ گیا اور کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس خط لکھنے والے نے چھپ کر رات کے اندھیرے میں اس کی جائیداد پر وار کیا ہے، اس کا اگلا وار کیا ہوگا اور وقت بھی کیا ہوگا۔ اس بات کی پریشانی مکھن سلطان کے لیے بڑھ گئی تھی۔ مجھے تو سیدھی سیدھی اس بابا جی کے لونڈے کی شرارت لگتی ہے۔ مکھن نے چونک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر استفہامی انداز میں پوچھا، درود احمد؟ نور العین اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور پرجوش لہجے میں بولی، میں میلے کے انتظامات دیکھنے اور ولی محمد کو پوچھنے کے لیے گئی تھی کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دے، لیکن درود احمد نے میری بے عزتی کی اور مجھے گاؤں والوں کے سامنے ذلیل بھی کیا۔ وہ تو مجھے مارنے کو لپکا تھا اگر گاؤں والے اس کو پکڑ نہ لیتے تو۔ نور العین نے جھوٹ بول کر مکھن سلطان کا پارا بھی ہائی کر دیا تھا۔ اس کو بات ہضم نہ ہو رہی تھی لیکن نور العین رونے لگی تھی۔ وہ اپنی ماں کے آنسو نہ دیکھ سکتا تھا، اس کے بھی نتنے پھولنے لگے اور سکڑنے لگے تھے۔ نور العین نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے تو اس نے ایک اور چوٹ لگانے کی ٹھانتے ہوئے کہا، اس نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ مکھن اس کو کملا جھلا کہہ کر کہیں ولی محمد ہم سے اپنی بیٹی کا انتقام تو نہیں لے رہا؟ یہ سن کر مکھن سلطان کانپ کر اس کو دیکھنے لگا کیونکہ مکھن سلطان کے جرم کی گواہ اس کی ماں اور باپ ہی تھے کہ جب وہ ولی محمد کی بیٹی مومنہ کی عزت تار کرنے لگا تھا تو یہ دونوں تخت پر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اپنی عزت بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں بابا بابا جان بچاؤ بچاؤ چلاتی ہوئی گھر کی جانب بھاگی تھی۔ مکھن اس کے پیچھے تھا، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ مکھن اس کو پکڑ لے گا تو اس نے گھر تک پہنچ کر زندگی بچانے کی بجائے عزت بچا کر موت کو گلے لگانے کو ترجیح دی تھی۔ اس نے گھر کے راستے میں آنے والے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی تھی، لیکن باپ کی اجلی اور سفید چادر پر بے عزتی کا داغ نہ لگنے دیا تھا۔ مکھن سلطان کو جب یہ ساری فلم گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے خط کے لفظ پر، فلم پر، ٹریلر پر بھی غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ غصے میں لال پیلا ہوتا ہوا وہاں سے نکلا، پستول میں گولیاں چیک کی اور ولی محمد کے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ آج یہ قصہ ہی ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ بابا اور عروس وغیرہ کا کھیل اس گاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ بہت عرصے سے درود احمد سے تنگ تھا کیونکہ درود احمد بنا مقصد ہی کہیں بھی بات کر کے ان کی بے عزتی کر دیا کرتا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس کو کملا جھلا کہہ کر اس کی بات کو ٹال بھی دیتے تھے اور ولی محمد کا بیٹا اور بابا جلال کا پوتا ہونے کے ناطے اس کی عزت بھی کیا کرتے تھے۔ وہ گھر پہنچا تو دروازے پر لگا کنڈا دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ دونوں باپ بیٹا مزار پر ہوں گے۔ وہ غصے اور نفرت سے پھنکارتا ہوا مزار کی جانب چل پڑا۔ نور العین نے اس کے اندر جو بارود بھرا تھا وہ پھٹنے کو تیار تھا۔ وہ جیسے ہی مزار شریف کے احاطے میں پہنچا تو دیکھا کہ درود احمد سجدے میں گرا ہوا ہے اور ولی محمد قرآن کریم پڑھ کر آنکھیں بند کیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور دعا گو ہے۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکال کر سجدے میں گرے درود احمد پر گولیاں چلانا شروع کر دی، لیکن وہ 6 کی 6 گولیاں چلا چکا تھا لیکن ایک بھی گولی پستول سے نہ نکلی تھی۔ اس نے 6 بار غصے اور نفرت میں ٹریگر تو دبا دیا تھا لیکن ایک بھی گولی نہ چل سکی تھی۔ ولی محمد نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اٹھ کر اس کے پاس آئے اور پیار سے بولے، ابھی میرے اللہ کریم نے مجھ سے بہت سے کام لینے ہیں مکھن سلطان، اور میرا یہ بیٹا میرا سرمایہ ہے۔ میں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی ہے کہ وہ تمہیں ہدایت دے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے اپنے اس بیٹے کی بھی لمبی زندگی کی دعا کی ہے، وہ میرا مالک۔ ولی محمد نے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر دیکھا اور پھر بولے، وہ میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، میری دعا سنتا ہے، میں ابھی نہیں مروں گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں ابھی مروں اور اس طرح ہی مروں اور پھر تمہارے ہی ہاتھوں مروں۔ مکھن سلطان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اس نے درود احمد کی طرف دیکھا جو ابھی تک اس ساری گفتگو سے بے نیاز تھا۔
جاؤ جا کر یہ تو معلوم کرو کہ تم خود کون ہو۔ کسی کے بہکاوے میں آ کر تم نے یہاں تک آنے کی جلد بازی کر لی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کیا کہ سچائی کیا ہے۔ سنی سنائی پر عمل کرنے والے بے وقوف ہوتے ہیں تمہاری طرح۔ جاؤ اب یہاں سے۔ ولی محمد یہ کہہ کر ناراضی سے واپس پلٹے اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ مکھن سلطان کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے پستول کو دیکھ رہا تھا اور کبھی مزار شریف کے گنبد کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا، اس کا پستول گولیاں اگلنے سے انکاری کیسے ہو گیا۔ وہ وہاں سے بوجھل قدموں کے ساتھ واپس مڑا۔ پستول اس کے ہاتھ میں دیکھ کر گاؤں کے لوگ خوفزدہ بھی تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ مزار شریف کی طرف سے آ رہا ہے۔ کچھ لوگ تو بھاگم بھاگ مزار شریف تک پہنچے، لیکن احاطے میں بیٹھے ولی محمد اور درود احمد کو پرسکون بیٹھے کھانا کھاتے دیکھ کر لوگ بھی پرسکون ہو گئے۔ لیکن مکھن سلطان اتنے غصے میں یہاں کیوں آیا تھا، یہ بات سبھی کو پریشان کر رہی تھی۔ مکھن سلطان نے ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا لی، وہ پستول کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے چمبر کھول کر گولیاں چیک کی تو پوری کی پوری 6 تھی، لیکن یہ کارآمد کیوں نہ ہو سکی تھی، یہ بات وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ لیکن اتنا ضرور مان گیا تھا کہ ولی محمد صرف نام کے ہی ولی نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے بہت ہی خاص ولی ہے، جن پر اللہ کا خاص کرم ہے اور اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا، حتیٰ کہ ان پر آنے والی ناگہانی موت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ سوچ کر مکھن سلطان نے پستول کو آسمان کی جانب کر کے چلایا تو 6 کی 6 گولیاں ہوا میں ٹھا ٹھا کی آواز نکالتی ہوئی گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ خود مکھن سلطان کو بھی حیران اور پریشان کر گئی تھی۔ اب دوسری طرف اکیڈمی کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی ایمان فاطمہ جاسم کے انتظار میں تھی۔ سبھی اسٹوڈنٹس چلے گئے تھے، وہ اندر اسٹیج کی صاف ستھرائی کے لیے انتظامات سمجھا رہی تھی، کیونکہ جس پلے کی ریہرسل ہو چکی تھی اب اس کو سب کے سامنے پیش کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ایمان فاطمہ تو بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن سلونی اور جاسم نے اس کو بہت حوصلہ بھی دیا تھا۔ آج اس نے یہ بات بہت شدت سے محسوس کی تھی کہ سلونی میڈم بہت خاموش رہی ہے، وہ کئی بار ان سے ٹھیک پرفارمنس پر بھی الجھ رہی تھی، لیکن جاسم سب کو اشارے سے ریلیکس ہونے کی تلقین کرتا اور کام پھر سے شروع ہو جاتا تھا۔ پھر ایک جگہ آ کر جاسم سلونی کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے آہستگی سے کہا، آپی آپ گھر چلی جائے، باقی میں کروا لیتا ہوں۔ سلونی کے اداسی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کو تسلی دینے والی نظروں سے دیکھتا ہوا ہونٹوں پر مسکان سجا کر اعتماد دلا رہا تھا۔ سلونی کو معلوم تھا کہ جاسم میں وہ کوالٹی ہے کہ وہ اکیلا ہی پوری اکیڈمی کو سنبھال سکتا ہے۔ آپ گھر جا کر آرام کریں، میں ہوں نا آپ کے سبھی کام سنوارنے کے لیے۔ جاسم کا اعتماد اور سلونی کی اداسی نے سلونی کو وہاں سے گھر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ ساری ریہرسل کروانے کے بعد سب کو بھیج چکا تھا، لیکن ایمان فاطمہ باہر سیڑھیوں پر اس کی منتظر تھی۔ ایمان فاطمہ کو یہ خیال بھی کسی طور چین نہ لینے دیتا تھا کہ سلونی اور جاسم کا اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھنا اور پھر بہت ہی سنجیدگی سے باتیں کرنا، اسکرپٹ اور اسٹیج پر پرفارمنس کے دوران جاسم کا سلونی کو باہوں میں لے کر گھومنا اور اسٹوڈنٹس کو بتانا کہ کس طرح کی پرفارمنس کب اور کیسے دینی ہے، یہ بات ایمان فاطمہ کے سیکھنے کی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ سلونی جاسم کے ساتھ ہی کیوں پیش کرتی تھی؟ وہ تو عمر میں اس سے کافی بڑی تھی۔ کیا یہ دونوں شادی شدہ ہے یا پھر ایک دوسرے کی محبت میں گم ہے؟ یہ ایمان فاطمہ کو ہضم نہ ہو رہا تھا، لیکن کیوں نہ ہو رہا تھا؟ اگر جاسم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو چلتا، لیکن جاسم کا اس طرح سلونی کے قریب جانا ایمان فاطمہ کو نہ جانے کیوں لگنے لگا تھا کہ جاسم اس سے دور جا رہا ہے۔ وہ اپنے اس خیال کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھی۔ اگر جاسم اور سلونی میڈم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو پھر تو ایمان فاطمہ تم تو گئی کام سے، وہ خود سے ہی باتیں کر کے 100 جواز تلاش کر رہی تھی۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ جاسم اس کے سر پر کھڑا تھا، وہ کچھ نروس ہوتی ہوئی اس کو دیکھنے لگی، جیسے کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ ابھی اسی کے بارے میں تو سوچ رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر تھوڑا سا ایک طرف ہوتے ہوئے جاسم کے لیے سیڑھی پر جگہ چھوڑی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ پہلی بار جاسم کے اس طرح اپنے پاس بیٹھ جانے پر بہت خوشی محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کا اظہار وہ اپنے الفاظ میں کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ ابھی تک تو وہی نادان تھی جو جاسم کو اپنے دل میں بسا بیٹھی تھی۔ کیسا رہا میلہ؟ جاسم نے اس سے پوچھا تو وہ اس کی طرف استفہامی انداز میں دیکھنے لگی تو وہ مسکرا کر بولا، میرا مطلب ہے کہ بابا جی کا عرس کیسا رہا؟ ایمان فاطمہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، تمہیں کیسے معلوم کہ میں کسی بابا جی کے عرس پر گئی تھی؟ سلونی میڈم نے بتایا تھا۔ یہ سن کر تو اس کے دل میں اور بھی شک کا کیڑا کلبلانے لگا کہ جاسم نے سلونی کو میڈم کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بہت ہی قریبی رشتہ ہے۔ وہ اپنے اندر کا شک نکالنے کے لیے بولی،
تم کب سے ہو اس اکیڈمی میں؟ تمہارے ساتھ ہی آیا تھا۔ جاسم نے مذاق میں کہا تو وہ بھی ہولے سے مسکرا دی اور بولی، میرا مطلب تھا کہ تم میڈم کے ساتھ کب سب کو سکھاتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم بہت سینئر ہو، تمہیں سبھی پرفارمنس اور اسکرپٹ کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ ایمان فاطمہ اس کے اس عمل سے بے نیاز نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جاسم کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ بات اس کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ وہ بولا، وہ کیا ہے کہ جب سے سلونی میڈم نے اکیڈمی سٹارٹ کی ہے میں تب سے ان کے ساتھ ہی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر ایمان فاطمہ کے دل میں اٹھنے والے طوفان کو ایک اور ہی موڑ دے گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اور دو سیڑھیاں نیچے جا کر کھڑا ہو گیا اور ایمان فاطمہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میرے ساتھ چلو گی؟ دل کی سبھی دھڑکنیں یہ سن کر بے ترتیب ہو گئی تھی۔ وہ ایک دم سے جاسم کی طرف دیکھنے لگی، لیکن نظروں کو واپس لانا بھول گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لمحوں کو وہیں قید کر لے، وہ وقت کو اپنی مٹھی میں بند کر کے اپنی مٹھی کو زور سے بھینچ لے۔ جاسم نے اپنا ہاتھ آگے اس طرح بڑھا دیا کہ وہ اس کا ہاتھ مانگ رہا ہو۔ وہ ششوپن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ جاسم اور کبھی ارد گرد دیکھ رہی تھی، لیکن جاسم اپنی جگہ پر اٹل اور مصمم ارادے سے کھڑا تھا۔ دل نے زور زور سے دھڑک کر اس کو بتا دیا تھا کہ اگر ابھی کوئی فیصلہ نہ کیا تو پسلیوں کے قید خانے سے نکل کر باہر آ جائے گا اور جاسم کے قدموں میں گر پڑے گا۔ ایمان فاطمہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا جو جاسم نے تھام لیا تھا۔ پہلی بار کسی مرد نے اس کا ہاتھ اس طرح اس انداز میں پکڑا تھا۔ لیکن ایمان فاطمہ کے چہرے کی رنگت سرخ ہو چکی تھی، ہونٹوں پر یاقوتی شرم کے قطرے آ کر ٹھہر گئے تھے۔ وہ لرزتے ہونٹوں اور فدا ہو جانے والی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب یہ محسوس کرو کہ تمہیں اور مجھے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایمان فاطمہ نے اس کا یہ فقرہ سن کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ وہاں پر دونوں ہی تھے، کوئی بھی ان کے آس پاس نہ تھا، لیکن ایمان فاطمہ کو شرم اور لاج آ رہی تھی۔ اس کو محسوس ہوا کہ اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ڈر لگ رہا ہے دنیا سے؟ جاسم نے ایک اور سوال پوچھا تو اپنا حلق تر کرتی ہوئی نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیا تم بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہو جو محبت میں بدل چکا ہے؟ ایمان فاطمہ کو یقین ہی نہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا سن رہی ہے۔ وہ گنگ ہو رہی تھی، اس کی زبان اس کا ساتھ نہ دے پا رہی تھی۔ وہ کھلے میدان میں اکیڈمی کی سیڑھیوں پر کھڑے تھے، کوئی بھی ان کو نہ دیکھ رہا تھا، لیکن ایمان فاطمہ کے بدن میں تو کاٹو تو لہو نہ تھا والی مثال تھی۔ میری بات کا جواب دو ورنہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ تڑپ کر بولی، ہاں میں بھی تم سے بہت بہت محبت کرتی ہوں، بہت محبت۔ یہ سن کر جاسم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور تالی بجانے لگا۔ وہ حیران پریشان تھی کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، ونڈرفل ایمان فاطمہ، ایکسیلنٹ پرفارمنس، واہ۔ وہ ایک دم سے محبت کے سچے حصار سے نکل کر اس کے سامنے پرسوں ہونے والے کھیل کا ایک کردار بن کر سامنے آ گیا تھا۔ ایمان فاطمہ کو یاد بھی نہ تھا کہ وہ ابھی تو اس اسکرپٹ پر کام کر کے اسٹیج سے نیچے اتری ہے۔ پرسوں اس کو جاسم کے ساتھ ہی پرفارمنس تو دینا ہے۔ وہ یہ کیوں بھول گئی کہ وہ اس کھیل کے دو مرکزی کردار ہے۔ میڈم سلونی نے مجھے خاص کہا تھا کہ میں تمہارے اندر وہ کانفیڈنس لاؤں جو ہمیں اپنے کھیل کے لیے چاہیے ہے۔ وہ کہہ رہا تھا لیکن وہ اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ تم کچھ ویک لگ رہی تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ تم یہ کر پاؤ گی اور تم نے یہ کر دکھایا ایمان فاطمہ، واو۔ وہ یہ کہہ کر سیڑھیاں اتر کر پارکنگ کی طرف بڑھ گیا لیکن پھر رک گیا۔ وہ واپس اس کی طرف پلٹا اور بولا، او یار، مجھے تو یاد ہی نہیں کہ گاڑی میڈم لے گئی ہے، پلیز اگر برا نہ لگے تو مجھے میرے گھر پر ڈراپ کر دو گی؟ جاسم کے 2-3 بار کہنے پر وہ چوکی اور ہاں میں سر ہلا کر اپنی جگہ سے نیچے اترنے لگی۔ جاسم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ اپنے ہاتھ کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ گاڑی تک پہنچی اور گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر اس کو بیٹھنے کا کہا، پھر اس کے بیٹھنے پر وہ دوسری طرف سے آئی اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گئی۔ یہ لمحے کتنے قیمتی تھے وہ جانتی تھی یا پھر دل کی دھڑکنیں جانتی تھی۔ گاڑی اکیڈمی سے باہر نکلی تو چوکیدار فوراً جاسم کی طرف بڑھا اور سلام کرتا ہوا بولا، کل چھٹی ہے صاحب؟ جاسم نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کو ہدایت دینے لگا کہ اندر کچھ لڑکے کام کر رہے ہیں، وہ جب تک کام کر رہے ہیں تمہاری ڈیوٹی ہے کہ ان کو چائے بنا کر پلاؤ اور کچھ کھانے کے لیے بھی لا دو۔ اس نے اپنے والیٹ سے کچھ 100 روپے نکال کر چوکیدار کو دیے جو اس نے اپنے دانت چمکاتے ہوئے تھام لیے۔ جاسم کے اشارہ کرنے پر ایمان فاطمہ نے گاڑی آگے دوڑا دی۔ واو، بہت شاندار گاڑی ہے، لگتا ہے کہ پاپا کا بزنس بھی شاندار ہی ہے۔ وہ یہ سن کر مسکرائی تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پاپا بزنس مین نہیں ہے، بس جاب کرتے ہیں۔ ارے واہ یار، کمال کر رہی ہو، جاب بھی تو کوئی شاندار ہی ہوگی نا جو اتنی پیاری گاڑی تمہیں لے کر دی ہوئی ہے۔ وہ بے نیازی سے بول کر باہر دیکھنے لگا تو وہ ہنس کر بولی، بابا بیوروکریٹ ہے،
یہ سن کر وہ اس کو ایسے دیکھنے لگا جیسے کہ اس کو یقین نہ آ رہا ہو کہ ایمان فاطمہ نے کیا کہا ہے۔ اس نے اپنا کان بہروں کی طرح اس کی طرف کرتے ہوئے اس کی بات کی تصدیق چاہی تو وہ اختیار ہنسنے لگی۔ ہاں ہاں، بابا بیوروکریٹ ہے اور ایک منسٹر کے لیول کی سیٹ ان کے پاس ہے۔ وہ سیٹی بجانے والے انداز میں اپنے ہونٹوں کو سکیڑتا ہوا بولا، اس کے باوجود بھی تم اس لفنگے سے ڈرتی ہو؟ جاسم نے یہ بات کہہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک خوف سا اس کو نظر آیا، لیکن وہ اس خوف کو چھپاتی ہوئی بولی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں یہ بات بابا جانی کو نہیں بتانا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس کی تعلیم ڈسٹرب ہو۔ وہ گلا کھنکارتا ہوا بولا، دائیں طرف مڑ جانا، میرا گھر پاس ہی ہے۔ ایمان فاطمہ نے اس کی بات سن کر اسبات میں سر ہلایا اور بولی، تم اکیلے رہتے ہو؟ یہ اندر کا وہ چور تھا جو کافی دنوں سے اس کے دل میں شک اور بے یقینی کی ایک بکل سی مار کر بیٹھا ہوا تھا، وہ اس چور کو نکال کر سامنے لے آئی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، نہیں۔ اس نے گھر آ جانے پر گاڑی رکنے کا اشارہ کیا۔ ایمان فاطمہ نے گاڑی روک دی تو وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، میں سلونی میڈم کے ساتھ اس گھر میں رہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بھسی گئی، اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ سیٹ بیلٹ اتارتا ہوا گاڑی سے اترا اور دروازہ بند کر کے اپنے دونوں بازو کھڑکی پر رکھتا ہوا اندر اس کے دل میں جھانک رہا تھا اور ہولے سے بولا، میں سلونی میڈم کے ساتھ رہتا ہوں کیونکہ میرے علاوہ ان کا اور ان کے علاوہ میرا کوئی بھی سگا نہیں ہے۔ وہ میری بڑی بہن ہے، سگی بہن۔ اس نے لفظی سگی کو زور دے کر کہا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن ایمان فاطمہ اس کو شادی عمر کی کیفیت میں مبتلا ہو کر دیکھے جا رہی تھی۔ وہ جب تک گھر کے گیٹ کے اندر نہیں چلا گیا وہ وہیں کھڑی رہی اور پھر اپنے سر پر ہاتھ مار کر خود کو شرمندہ کرتی ہوئی بولی، دھت تیری کی ایمان فاطمہ۔ وہ گاڑی وہاں سے آگے بڑھا کر گھر کی جانب چل دی۔ وہ آج اتنی خوش تھی کہ وہ بتا نہ سکتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی گھر کے گیراج میں کھڑی کی تو سامنے شہید خان کھڑے تھے جو اپنے بازو وا کر کے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایمان فاطمہ نے بھی جا کر ان کے سینے سے اپنا سر ٹکا دیا تو انہوں نے اس کے سر پر پیار سے بوسہ دیا اور بولے، کیسا رہا آج کا اکیڈمی ڈے؟ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ خان نے یہ بات محسوس کر لی تھی۔ وہ چہکتی ہوئی بولی، بابا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آج کا دن میرے لیے کتنی بڑی خوشی لایا ہے۔ میں بہت خوش ہوں بابا، بہت خوش۔ اس کی ہنسی اور تیز بولنے کی آواز سن کر اندر سے علی حسن بھی مومنہ کی انگلی پکڑے باہر لان کی جانب آ گیا تھا۔ وہ بھی ایمان فاطمہ کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی مطالبہ کر رہا ہو، لیکن مومنہ نے محسوس کر لیا تھا کہ ایمان فاطمہ کے چہرے پر چھانے والے رنگ اس کی اچھی پرفارمنس کے نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور ہی بڑی وجہ سے خوش ہے۔ وہ بھی مسکرانے لگی تھی، میرا مٹھو، میرا سونا، میرا ڈائمنڈ۔ وہ علی حسن کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی تھی۔ وہ اسے جان چھڑانے والے انداز میں اس کا منہ پرے کر رہا تھا۔ وہ کسی کو بھی رشوت کے بغیر اپنی مٹھی نہ لینے دیتا تھا۔ ایمان فاطمہ سمجھتی ہوئی اس کو نیچے اتار کر بیگ سے کچھ چاکلیٹس نکال کر اس کو دیتے ہوئے بولی، بدماش، اپنے تام سے تام رکھا کرو، مجھے تنگ کرتی ہو، میرا منہ گندا کر دیتی ہو۔ اپنے کام سے کام رکھا کرو، مجھے تنگ کرتی ہو، میرا منہ گندا کر دیتی ہو۔ وہ یہ کہہ کر بھاگنے والے انداز میں اندر کی جانب دوڑا تو ایمان فاطمہ نے اس کو ٹھہرو ذرا میں تمہیں بتاتی ہوں کہہ کر ڈرایا تو وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اندر چلا گیا۔ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ نا کہ ہوا کیا ہے، میرا بیٹا اتنا خوش ہے۔ وہ خان کی بات سن کر ایک سے مومنہ کی طرف دیکھنے لگی جو مسکان ہونٹوں پر سجایا اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی شرارتی انداز میں بولی، ہاں بھائی ذرا میں بھی تو سنوں، ایمان فاطمہ کو کون سا ایسا خزانہ مل گیا ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے؟ اب اس کی بولتی بند ہو گئی تھی، لیکن جواب تو دینا ہی تھا۔ بابا وہ میرا پلے ہے نا پرسوں۔ اب اس کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ بات کو کیسے بنائے کہ اصلی خوشی بھی چھپ جائے اور یہ دونوں خاک قسم کے شریف انسان بھی مطمئن ہو جائے۔ ہاں بھائی، وہ تو ہم ضرور دیکھنے جائیں گے، کیوں بھائی مومنہ بیگم؟ خان نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے مومنہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی جھٹ سے بول پڑی، ہاں جی ضرور جائیں گے، آخر وہ ہماری بیٹی کی اسٹیج پر پہلی پرفارمنس ہے، میں تو تیار ہوں۔ تو بس بابا یہی بات تھی۔ اس نے ان دونوں کی بات سے ہی بات اچک لی تھی۔ وہ نعرہ لگاتی ہوئی بولی، وہ سلونی میڈم آج میری پرفارمنس سے اتنا خوش ہوئی کہ وہ بولی، میں ایک دن ٹی وی پر ہیروئن بن کر راج کروں گی، راج۔ اس نے جھوٹ تو بول دیا تھا لیکن نظر چرانا بھول گئی تھی۔ خان صاحب، مومنہ نے خان کو مخاطب کیا تو وہ جی جان سے ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولے، حکم سرکار۔ یہ سن کر ایمان فاطمہ اور خود مومنہ بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ رہنے دے، مجھے بات ہی بھول گئی ہے۔ وہ تینوں ہی ہنسنے لگے تھے۔ اب جا کر سکون سے ایمان فاطمہ کرسی پر بیٹھی تھی، لیکن اندر سے علی حسن کی آواز سن کر سبھی ایک بار پھر سے کہا لگانے لگے،
تو ہی اللہ تا پالا مجھے تھانہ کھلا دے دا۔ اس کا لہجہ اکتائے ہوئے بوڑھے انسان جیسا تھا۔ کوئی اللہ کا پیارا، اللہ کا بندہ مجھے کھانا کھلائے گا۔ اس کی آواز سن کر تینوں ہی اندر کی جانب قہقہا لگاتے ہوئے بڑھ گئے تھے۔ مکھن سلطان کے موبائل سے سبھی وہ ویڈیوز جو عرس پر بنائی گئی تھی اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی ماروی کو موصول ہوئی تھی جو کہ اس کے دوستوں نے اس کو عرس کے حوالے سے بھیجی تھی۔ وہ سب کو دیکھ رہی تھی، لیکن ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہوئے چونک گئی۔ اس نے مراد کو دیکھا تھا جو ڈھول کی تاپ پر دیوانہ وار ناچ رہا تھا۔ وہ ناچتے ہوئے رو بھی رہا تھا اور اس کے ارد گرد کھڑے لوگ اپنے اپنے موبائلز پر اس کی ویڈیو بنانے میں مصروف تھے۔ پھر ماروی نے دیکھا کہ بابا جی نے آگے بڑھ کر مراد کو سینے سے لگا لیا ہے اور پھر چند سیکنڈ بعد خود بابا جی بھی ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہنے لگ گئے تھے۔ اس کو اپنا گاؤں بہت یاد آنے لگا تھا، لیکن سومیا نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ ابھی بہت لمبے عرصے تک گاؤں کو بھول جائے۔ یہی وجہ تھی کہ سومیا نے خود بھی عرس میں شرکت نہ کی تھی اور مکھن کی بار بار کی درخواست کے باوجود بھی ان دونوں بچوں کو نہ بھیجا تھا۔ مراد سے ماروی کی دوسری ملاقات اس کے گھر میں ہی ہوئی تھی جب وہ گاڑی چھوڑنے آیا تھا، لیکن دو ملاقاتوں میں دل میں جو ہلچل مچی ہوئی تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ یا تو بچپن کے ساتھی ہے یا پھر ایک دوسرے کو بہت ہی عرصے سے جانتے ہیں۔ ایسا صرف ماروی کے ساتھ ہی تھا یا پھر مراد بھی اس کی طرح سوچتا تھا، اس بات کا ماروی کو علم نہ تھا۔ مکھن سلطان نے دیکھا کہ سومیا اس کے موبائل پر عرس کی ویڈیوز دیکھ رہی ہے، لیکن وہ تب چونک کر اس کو دیکھنے لگا جب سومیا بھی چونک کر رہ گئی تھی۔ کیا کوئی پرانی سہیلی نظر آ گئی ہے؟ سومیا نے موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک کلپ کو پوز موڈ پر کر کے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر مکھن کو یہ بھی احساس دلایا تھا کہ اس نے جب سے سلونی کو طلاق دی ہے وہ تب سے صرف اسی کا ہے، تو سومیا بھی اس سے وہی محبت کرتی ہے جو وہ پہلے کرتی تھی۔ مکھن سلطان نے استفہامی انداز میں موبائل اور پھر پوز کلپ کو دیکھا تو سومیا نے وہ کلپ پلے کر دیا جس میں مراد ڈھول کی تھاپ پر دیوانہ وار رقص کر رہا ہے اور پھر بابا جی اس کو اپنے گلے سے لگا کر اس کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس پر غور کرے کہ یہ لڑکا اس شہر میں رہتا ہے اور ہم اسی سے اپنی گاڑیوں کا کام کرواتے ہیں، یہ اتنی دور کیسے چلا گیا؟ اور پھر بابا جی سے اس کا کیا تعلق داری ہے کہ وہ اس کو گلے لگا کر اس کی پشت بھی سہلا رہے ہیں؟ مکھن سلطان یہ سن کر چونک گیا تھا۔ وہ اپنی حویلی کے جلنے کا قلق دل میں لیے ہر اس بندے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا تھا جو اس میلے میں پہلی بار آیا تھا یا پھر وہ ولی محمد کے بہت قریب تھا۔ پھر سومیا نے ایک فیملی کا بھی کلپ دکھایا جو بابا جی کے بہت قریب تھی اور درود احمد ایک بچے کو گود میں لیے بھنگڑا ڈال رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ مکھن سلطان ان دونوں کلپس کو غور سے دیکھنے لگا اور سومیا کی بات پر غور کرنے لگا۔ یہ تو ایک بیوروکریٹ ہے نا، اس کو میں نے ایک بار پہلے بھی گاؤں میں دیکھا تھا، یہ اپنی بیوی کے ساتھ بابا جی سے ملنے گیا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا بچہ ہوگا اور یہ بابا جی کے مرید ہوں گے، اور یہ میکینک کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مکھن مراد کی تصویر دیکھ کر اس کو اسٹل کرتا ہوا سوچنے لگا، خیر دیکھ لیں گے، اس کو بھی ایک بار مل کر پوچھ لیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بابا جی کا مرید ہی نکلے۔ سومیا بھی ہوں کہہ کر دوبارہ موبائل دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے ایمان فاطمہ کی تصویر اسٹل کر کے اس کو کلوز کر کے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کچھ سوچ بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ تصویر کو بھی غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ سکی تو انگلی کے پور سے ویڈیوز کو آگے بڑھا کر دیکھنے لگی۔ مکھن سلطان جب سے گاؤں سے آیا تھا وہ کافی پریشان تھا۔ اس کو اندازہ ہی نہ تھا کہ ولی محمد اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہے کہ ان پر تانا گیا پستول گولیاں چلانے سے اس طرح انکاری ہو جائے گا۔ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ نور العین نے کوئی پرانی بات پر درود احمد سے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کے دماغ میں خناس بھر دیا تھا۔ وہ بھی بنا سوچے سمجھے اس کی بات سن کر اتنا بڑا قدم اٹھانے جا پہنچا تھا۔ سلونی کو 3 طلاقیں بھجوا دی گئی تھی۔ مکھن سلطان کو دلی صدمہ پہنچا تھا جب وہ طلاق لکھ رہا تھا۔ سلونی کا بڑا پن تھا کہ اس نے مکھن کو اپنا حق مہر بھی معاف کر دیا تھا۔ اس نے کسی چھوٹی سی چیز کا مطالبہ بھی مکھن سے نہ کیا تھا، بس صبر کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آخری فون کال پر مکھن سلطان کو وہ وعدے قسمیں ضرور یاد دلائی تھی جو انہوں نے کبھی اچھے وقتوں میں ساتھ بیٹھ کر کیے تھے۔ مکھن کچھ نہ بولنے کی پوزیشن میں تھا۔ سلونی کا آخری فقرہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، مکھن، سومیا سے کہنا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کروائی ہے اور میں اس زیادتی پر صبر کروں گی، لیکن میرا صبر سومیا کو کبھی بھی چین نہ لینے دے گا۔ اس فقرے کی گونج سن کر مکھن سلطان ایک بار پھر تڑپ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ بیڈ پر لیٹی ہوئی سومیا کی طرف دیکھا اور موبائل دیکھ کر دوسری طرف کروٹ بدل کر سو رہی تھی۔
وہ اٹھ کر بالکنی میں چلا گیا، اس نے سگریٹ سلگائی اور کش لگانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سلطان سائی کی ناگہانی موت کے بعد تقدیر نے اس کی شخصیت پر پڑے ہوئے کتنے پردوں کو آشکار کیا ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ سائی سلطان کا سگا بیٹا نہیں تھا، لیکن سائی سلطان نے ہمیشہ اس سے محبت کی، پیار کیا، کبھی بھی اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ وہ سوتیلا ہے یا پھر ناجائز ہے۔ شاید اس بات کا سائی سلطان کو بھی بالکل زندگی کے آخری دنوں میں ادراک ہوا تھا کہ حقیقت بہت ہی تلخ ہے، جس کو ماننے سے وہ ہچکچا رہے تھے۔ پھر نور العین کا ایسا روپ اس کے سامنے ننگا ہوا کہ وہ شہپر کی رکھیل بن کر شہر میں ایک میڈم بنی ہوئی ہے جو آئس ڈرگز سپلائی کرتی ہے۔ یہ شہپر کون تھا؟ وہ اس سے ملنا چاہے گا، لیکن ابھی وہ ملک سے باہر تھا۔ باوجود کوشش اور لڑائی جھگڑے کی نور العین نے شہپر کی کوئی بھی تصویر مکھن کو دکھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے سسر اور سالے منان نے اس کو ایک ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ وہ سلونی کو طلاق دینے پر مجبور ہو گیا تھا، حالانکہ وہ سومیہ سے بھی زیادہ سلونی سے محبت کرتا تھا۔ اس کی زلفوں کا اثیر ایک ریمپ پر ہی ہوا تھا۔ سلونی نے بھی عین عروج کے دنوں میں اس سے وفا نبھا کر دکھائی تھی۔ اس نے ثابت کیا تھا کہ ریمپ ہو یا پھر فلم یا کیمرہ، اس کے سامنے یا پیچھے کام کرنے والی ہر لڑکی مجبور نہیں ہوتی، بلکہ بہترین آرٹسٹ بھی ہوتی ہے۔ اور وہ اس بات پر سلونی کی وفاداری کا قائل تھا کہ اس نے بہترین آرٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وفاشوار بیوی کا فرض بھی خوب نبھایا تھا۔ لیکن پھر اس کی تان اس بات پر آ کر ٹوٹ گئی کہ گاؤں میں وہ بھاگی کی زلفوں کا دیوانہ تھا، لیکن کسی پر بھی ظاہر نہ کر سکا، حتیٰ کہ بھاگی بھی اس کے جذبات سے لا علم رہی تھی۔ لیکن حالات ایسے بن گئے کہ اس کو بھاگی اور شمروز کو بھی ٹھکانے لگانا پڑا۔ لیکن اس کی جوان بیٹی زلیخا کا آج تک کسی کو بھی علم نہ تھا کہ وہ کہاں مر گئی تھی۔ اگر وہ ماں باپ کے ساتھ ہی جل کر مر گئی تھی تو پھر 2 کی بجائے 3 لاشیں ہونا چاہیے تھی۔ زلیخا کی لاش نہ ملی تھی، وہ کہاں فرار ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، یہ مکھن سلطان اپنے سبھی وسائل کے باوجود بھی معلوم نہ کر سکا تھا۔ پھر اس کے سامنے وہ سبھی جوانیاں کسی ہرنیوں کی طرح دوڑنے بھاگنے لگی جن سے اس نے عیش کر کے ان کی عزتوں کو خراب کیا تھا۔ کنویں میں سے نکالی جانے والی لاشیں، درختوں سے لٹکی ہوئی جوان مگر نیم برہنہ لڑکیاں جو اس کی ہوس کا نشانہ بنی تھی۔ بابو کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے اندر سے ایک آواز آئی تو وہ چونک کر بابو کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ کہاں گیا، وہ بھی تو کسی کو کبھی بھی نظر نہیں آیا تھا، لگتا ہے کہ کہیں مر کھپ گیا ہوگا۔ پھر وہ سوچتا سوچتا اس بات پر پہنچا کہ اس کی پرانی حویلی کو آگ لگانے والا کون ہے۔ ابھی تک تو اس کا بھی پتہ نہیں چلا ہے۔ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود گاؤں والوں پر اپنا خوف اور دہشت دکھانے کے بعد بھی کسی پر یہ شک نہ کر سکتا تھا کہ اس نے حویلی کو آگ لگانے کی جرات کی ہے۔ وہ ابھی تک اپنی ناکامیوں کو ہی دیکھتا آیا تھا۔ اب وہ واپس گاؤں جا کر نہیں رہنا چاہتا تھا، کیونکہ گاؤں کے بہت سے لوگوں کو علم ہو چکا تھا کہ مکھن سلطان ہی ان کی عزتوں کو خراب کرنے والا ہے، اور اب تو ابا بھی زندہ نہیں رہے ہیں جو اپنے خلاف سر اٹھانے والے غریب مزارے کے کھیت کو آگ لگوا دے گا۔ اور رہی گئی ماں کی بات، تو بہت سے لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا پر اسی رات دیکھ لیا تھا جب وہ جیل کی سلاخوں کو پکڑ کر ترسی ہوئی نگاہوں سے میڈیا کے کیمروں کو دیکھ رہی تھی۔ گاؤں والے ابھی تک اس بات پر اگر کوئی شور و غوغا نہیں مچا پائے تھے تو وہ رات بھر میں نور العین کی جیل سے سیدھے گاؤں میں واپسی تھی۔ اب ماروی نے بھی جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ وہ بھی کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، اچھا برا سب جانتی اور سمجھتی تھی، اور سانول تو ہو بہو اسی کا پرتو تھا، اسی کی کاپی تھا۔ وہ باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ مکھن کو معلوم تھا کہ سانول کی بیٹھک بہت ہی غلط اور آوارہ لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کو زعم تھا کہ وہ ایک منسٹر کا بھانجا ہے اور اس کے پیچھے اس کا باپ ڈھال بن کر کھڑا ہے، اور یہی فکر تھی کہ اب ماروی اور سومیہ کو اس کے ساتھ گاؤں میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ بہت سا کام اپنی ہٹ دھرمی اور انا کے نشے میں چور ہو کر خراب کر چکا تھا۔ اب وہ دونوں بچے اپنے نندیال کی زیادہ قریب تھے، کیونکہ سومیہ نے ان کی تربیت ہی ایسی کر دی تھی، لیکن ماروی کی طرف سے وہ پریشان بھی تھا کہ وہ ابھی بچی ہے، اپنا اچھا برا نہیں سمجھتی، وہ کہیں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے جو اس کے لیے صحیح نہ ہو۔ اس نے چونک کر اپنے پیچھے دیکھا تو سومیہ ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے اسی کی طرف آ رہی تھی۔ وہ بھی اپنی وفاشواری سے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ مکھن سلطان کے دونوں بچوں کی ماں وہی ہے تو اس کی بیوی بھی وہی جچتی ہے۔ وہ کسی بھی سوتن کو مکھن سلطان کی شراکت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تھینک یو، مکھن نے یہ کہہ کر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا اور ایک گھونٹ لیتے ہوئے بولا، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ سومیہ نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، آپ کچھ پریشان ہیں؟ مکھن سلطان نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا،
تمہیں معلوم ہے کہ پرانی حویلی کو کسی نے آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ سومیا کے لیے یہ بڑا انکشاف تھا۔ یہ مجھے آپ اب بتا رہے ہیں؟ وہ چونک اٹھی تھی، لیکن مکھن سلطان پرسکون انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، میں تمہیں اور بچوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چائے پینے لگا، لیکن یہ تو پریشانی کی بات ہے، کس نے اتنی جرأت کی ہے، پر کوئی پتہ چلا؟ وہ خود پر قابو رکھتی ہوئی بولی تھی، اگر دن کا وقت ہوتا تو وہ شاید یہ خبر سن کر چیخ اٹھتی۔ نہیں، مکھن سلطان نے مختصر کہا تو وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، نقصان کتنا ہوا؟ میرا مطلب ہے کہ ان دنوں تو میلہ بھی لگا ہوا تھا، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ جانی تو کوئی نہیں ہوا، لیکن جو دلی نقصان ہو گیا ہے اس کا کوئی بھی مداوع نہیں ہے۔ مکھن سلطان یہ کہہ کر کپ رکھتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دوسری طرف سکندر چاچا اور عروج چاچی مراد کی طرف ہی دیکھے جا رہے تھے۔ وہ پرجوش انداز میں عروج کی باتیں بتا رہا تھا۔ جب اس نے یہ بتایا کہ وہاں پر اس کی بہن، اس کی باجی زلیخا بھی مل گئی، تو چاچی کے آنسو نکل پڑے، کیونکہ مراد بھی خوشی کے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ وہ رات کے کھانے کے بعد ان کے پاس بیٹھا تھا۔ عروج چاچی نے مراد کی طرف دیکھتے ہوئے بہت لجاجت سے پوچھا تھا، مراد بیٹے، زلیخا بیٹی کو کبھی گھر بلاؤ، ہم اس کی دعوت کریں گے، گھر پر بلاؤ نا۔ چاچا سکندر بھی تائیدی انداز میں چاچی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا بولا، ہاں بھائی، تمہاری اماں ٹھیک ہی کہتی ہے، ہم زلیخا بیٹی سے بھی مل لیں گے اور وہ بھی ہم سے جان پہچان بنا لے گی۔ ارے نہیں چاچا، میری بات تو سنیں، وہ جو ہے نا باجی کے بابا جانی اور مما جانی، انہوں نے ہمیں کل دعوت پر بلایا ہے، ہم سب کل ان کے یہاں کھانے پر مدعو ہے۔ مراد بہت خوش دکھائی دے رہا تھا، لیکن چاچی اور سکندر چاچا کچھ اداس اور پریشان تھے۔ کیا اب تم ہم کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے مراد؟ چاچی کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ مراد اس کی بات سن کر مسکراتا ہوا ان کے گلے لگا اور بولا، بھلا کوئی بیٹا بھی اپنی ماں کو چھوڑ کر جاتا ہے ماں جی؟ چاچی نے اس کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور بولی، یاد رکھنا، میں اسی دن مر جاؤں گی۔ مراد نے چاچی کو گلے لگا لیا اور اس کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر بولا، یہ مراد بھی تو زندہ نہ رہے گا ماں جی۔ سکندر چاچا نے دیکھا کہ ماحول سنجیدہ اور سوگوار ہو رہا ہے تو فوراً بولے، یار یہ سب چھوڑو، کیا تم بہار بیگم اور وحید مراد کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہو؟ وہ دونوں ہی ہنسنے لگے تو سکندر چاچا پھر بولا، میں وہ نیا سوٹ پہن کر جاؤں گا، وہ لوگ کافی امیر ہیں نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے مراد کو غریبوں کی طرح رکھا ہوا ہے، اور ہاں مراد، تم وہ پینٹ شرٹ پہن لینا جو نئی لائے ہیں۔ مراد اور عروج کھلکھلا کر ہنسنے لگے تھے۔ چاچا سکندر نے ماحول کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ پھر مراد ایک دم سنجیدہ ہوتا ہوا بولا، میں نے پورا گاؤں دیکھا چاچا، گلیوں میں گھوما ہوں، ڈھول کی تھاپ پر مزار شریف کے احاطے میں رقص بھی کیا ہے، آج بھی کوئی میرے مقابلے میں نہ آیا تھا، بالکل بچپن کی طرح۔ لیکن کمال ہے، اور صدقے جاؤں ولی کی اس کرامت کے، کہ انہوں نے مجھے پہچان بھی لیا اور گلے لگا کر میرا نام پکارتے ہوئے بولے، مراد بیٹے، دشمن تمہارے آس پاس ہے، احتیاط لازمی امر ہے۔ مراد مزے لے کر سنانے لگا تھا۔ ولی محمد کی بات سن کر چاچا اور چاچی بھی اشش کر اٹھے تھے۔ اور چاچا، وہ میرا یار، میرا بچپن ہی جس کے بغیر گزر گیا، وہ مجھے گلے لگا کر تڑپنے لگا تھا۔ درود احمد بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ اور پھر چاچا، میں نے اپنے پرانے مکان کی طرف جانے لگا تو بابا جی میرے کان میں بتائے کہ جو لڑکی ابھی یہاں سے تمہارے جلے ہوئے مکان میں داخل ہوئی ہے نا، وہ تمہاری باجی زلیخا ہے۔ یہ کہہ کر مراد کی آنکھوں کے ضبط ٹوٹ گئے اور بلک بلک کر رونے لگا۔ میں اپنی باجی سے ملنے کے لیے بھاگم بھاگ اپنے جلے ہوئے گھر پہنچا تو میری باجی ہمارے کمرے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اس کو باجی زلیخا کہہ کر پکارا اور وہ چونک گئی، وہ تڑپ گئی، وہ لرز گئی چاچا، اس نے میرے طرف مڑے بغیر ہی مجھے پکارا، مراد میرے بھائی کہہ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ چاچی مجھے سالوں بعد اپنی ماں کی خوشبو اپنی بہن کے وجود سے سونگھنے کو ملی تھی۔ چاچی، یہ جو ماں ہوتی ہے نا، اتنی جلدی کیوں چلی جاتی ہے؟ اللہ تو 70 ماؤں جتنا پیار اپنے بندے سے کرتا ہے، لیکن چاچی میری ماں تو ایک ہی تھی نا۔ مراد کی آنکھیں ساون بھادو بن کر برسنے لگی تھی۔ چاچی عروج نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اس کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی، اس کے ماتھے پر محبت سے بوسے دینے لگی۔ وہ مراد کو تسلی دیتی ہوئی بولی، اللہ بہت بے نیاز ہے میرے بچے، وہ بہت کارساز ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ ہم سب کا رکھوالا ہے۔ میری طرف دیکھو، اس نے تمہیں میرے پاس بیٹا بنا کر بھیجا ہے نا، تم سمجھ لو کہ میں نے اس سے ایک بیٹا مانگا تھا، وہ میری کوکھ سے جنم نہ لے سکا تو اس نے تمہیں میری جھولی میں ایک بیٹا بنا کر ڈال دیا۔ میں ہوں نا تمہاری ماں، مجھے ماں سمجھتے ہو نا مراد؟ چاچی کے آنسوؤں نے چاچا سکندر اور مراد کو تڑپا دیا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روئے جا رہے تھے، اپنا غم ہلکا کر رہے تھے۔
مراد نے چاچی کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے تھے اور چاچا سکندر کو گلے لگا کر بھیج کر بتایا تھا کہ وہ ان کا بیٹا ہے۔ بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے۔ اس نے چاچی کی دعائیں اور چاچی کی تڑپ جانتے ہوئے اپنی تقدیر کا ایسا پہیہ گھمایا تھا کہ مراد ان کا بیٹا بن کر ان کے گھر میں آ گیا تھا۔ اور بھاگی اور شمروز کی زندگی اتنی تھی، لیکن ان کی موت نے پورے گاؤں والوں کو ان کے مالکوں کا مکروہ چہرہ بھی دکھا دیا تھا۔ اگلے دن وہ تینوں تیار ہو کر بہت سے تحائف کے ساتھ شہید خان کے گھر پہنچے تھے۔ چاچا سکندر تو اتنی بڑی کوٹھی دیکھ کر ہی گرنے والا ہو گیا تھا، لیکن چاچی نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک بیٹی کے گھر آئے ہیں، اور یہ گھر ہماری بیٹی ایمان فاطمہ کا ہے۔ چاچا سکندر فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ہاں بھائی، میں نے تو شکر ہی ادا کیا تھا، تم کیا سمجھی کہ میں گرنے والا ہوں؟ بھلا کر لو بات، میں تو بہت خوش ہوں۔ ان کی خوشی اور حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب خود شہید خان اور مومنہ کے ساتھ ساتھ ایمان فاطمہ بھی گیٹ پر ان کو لینے کے لیے پہنچے تھے۔ مراد اور ایمان فاطمہ تو گلے لگتے ہی زاروں زار رونے لگے تھے۔ شہید خان کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی، جبکہ چاچی اور مومنہ نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر محبت کے بوسوں کا تحفہ ایک دوسرے کو دیا تھا۔ شہید خان نے چاچا سکندر کو ایسے گلے سے لگایا تھا کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا موٹر میکینک نہیں بلکہ اس کا بھائی ہے۔ چاچا سکندر نے یہ بات بہت واضح طور پر محسوس کی تھی۔ مراد نے چاچی اور چاچا سکندر کا تعارف ایمان فاطمہ سے کرایا تو وہ ان دونوں کے گلے لگ گئی اور بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ چاچی اور چاچا۔ لو بھائی، شکریہ کس بات کا بھلا؟ چاچا سکندر اپنے انداز میں بولا تو چاچی نے بھی اس بات میں سر ہلا کر ایمان فاطمہ کی طرف دیکھا تو بولی، میرے چھوٹے بھائی کو اس اتنی بڑی دنیا میں آپ نے گلے سے لگایا اور اس کی پرورش کی۔ معاملات مزید سنجیدگی کی طرف بڑھتے دیکھ کر شہید خان بولے، بھائی کیا خیال ہے، سبھی باتیں اب گیٹ پر کھڑے کھڑے ہی کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ سبھی اندر کی جانب بڑھ گئے۔ علی حسن کا بھی تعارف ہوا، وہ بھی اپنے تحائف دیکھ کر بہت خوش تھا۔ تمام پرانے قصے اور پرانی باتوں کو یاد کیا گیا، رویا اور ہنسا بھی گیا۔ لیکن پرسکون ماحول میں کھانا کھایا گیا تو شہید خان اور چاچا سکندر لان میں آ کر بیٹھ گئے۔ خان نے ان کو بتایا کہ وہ فلاں عہدے پر ہوتے ہیں، کبھی کوئی کام ہو تو یاد کر لے، مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے اپنے کسی بھائی کا کام کیا ہے۔ اور پھر چاچا نے بھی یہی پیشکش کر دی تو خان بھی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ایک دوسرے کی طرف آنے جانے کے وعدے ہوئے، لیکن ان سبھی باتوں میں ایمان فاطمہ نے مراد کو بتایا کہ وہ مکھن سلطان سے بچ کر احتیاط سے رہے، کیونکہ وہ بھی اسی شہر میں رہ رہا ہے۔ لیکن پھر سبھی ہنس پڑے جب خان نے سب کو بتایا، مراد بچے، یہ تمہیں تو اس مکھن سے بچنے کی تلقین کر رہی ہے، لیکن اس سے پوچھو کہ یہ خود تو اس کی بیوی کی اکیڈمی میں کام سیکھ رہی ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ سبھی ہنس پڑے تو بولی، بابا میں بہت مشکلوں سے اپنے بھائی سے ملی ہوں اور مجھے اس کی بہت فکر ہے۔ وہ مراد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر غمگین ہو رہی تھی۔ اب آپ نے ہمارے غریب خانے پر لازمی آنا ہے، سکندر چاچا نے شہید خان سے کہا۔ پھر وہ مومنہ کی طرف گھوما اور بولا، مومنہ بہن، میری بہن کوئی نہیں ہے اور رب بڑا سبب والا ہے، اس نے مجھے آپ کی شکل میں ایک بہن بھی دے دی ہے، تو میں اپنی بہن کا اپنے گھر میں ایک بھائی کی طرح انتظار کروں گی۔ سکندر چاچا نے آگے بڑھ کر مومنہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو مسکرا کر بولی، ہم ضرور آئیں گے سکندر بھائی۔ مراد اور ایمان فاطمہ نے ایک دوسرے کو مسکرا کر الوداعی سلام کیا اور وہ وہاں سے اجازت لے کر باہر نکل آئے۔ ایمان فاطمہ کو تو سبھی رشتے مل گئے تھے، وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ شہید خان اور مومنہ بھی اس کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ دوسری طرف یونیورسٹی میں ایک سما تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑی سٹار نے یونیورسٹی میں قدم رکھ دیا ہو۔ ایمان فاطمہ کی بہترین پرفارمنس نے سب کے دل جیت لیے تھے۔ سب سے بڑھ کر ایمان فاطمہ کو یہ خوشی تھی کہ شہید خان نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر اس کا پلے دیکھا تھا۔ مراد اور ساری فیملی نے بھی اس کو داد دی تھی۔ کئی ایسے مناظر بھی تھے کہ ناظرین بے ساختہ رو پڑے تھے، اور جاسم نے بھی کمال کر دیا تھا، وہ بالکل ایک ہیرو کی طرح لگا تھا۔ شہید خان نے اس کو شاباشی دی تو وہ بہت خوش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ایمان فاطمہ کے بابا تھے، وہی ایمان فاطمہ جس کی کئی راتوں سے اس کی نیند چرائی ہوئی تھی، لیکن وہ بتا نہ رہا تھا اور نہ ہی اظہار کر رہا تھا۔ سلونی کا بہت شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ شہید خان نے سلونی کو خصوصی طور پر ایک اسپیشل گفٹ بھی دیا تھا کہ اس نے ان کی بیٹی کو ایک ایسا کانفیڈنس دے دیا تھا جو وہ گھر رہ کر نہ پا سکتی تھی۔ وہ آج اکیڈمی کے اسٹیج پر کھڑے تھے، اس کے سامنے 2000 سے بھی زیادہ لوگ تھے جو مختلف طبقۂ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ سلونی نے ثابت کر دیا تھا کہ ڈائریکٹر اچھا ہو تو وہ نئے بچوں سے بھی کام لے سکتا ہے، اس طرح وہ دوسرے اسٹوڈنٹس
दूसरे स्टूडेंट्स भी जो पहली बार पब्लिक को फेस कर रहे थे वो भी पूरे एतमाद दिखाई दिए थे, क्योंकि एक प्ले में अगर किसी का छोटे से छोटा किरदार भी होता है तो वो बहुत अहमियत का हामिल किरदार होता है। सलोनी ने शहीद खान का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ईमान फातिमा की उस्ताद होने के नाते उनको तोहफे से नवाजा था। वो भी बहुत खुश थी, लेकिन जासिम जानता था कि उसकी बहन बहुत बड़ी अदाकारा बनकर सामने आई है। जब से मक्खन सुल्तान से उनकी अलहदगी हुई है, सलोनी बहुत सुलझी और उलझी हुई रह रही थी। शायद ये वजह थी कि वो अपने प्ले में बहुत उम्दा कारकर्दगी लोगों को दिखा पाई। आखिर को नाम तो डायरेक्टर का ही होना है। यूनिवर्सिटी में ऐलान कर दिया गया था कि जासिम और ईमान फातिमा का फैमिली प्ले सलोनी एकेडमी में फ्री दिखाया जाएगा। बहुत से लड़के लड़कियों की लाइन लग गई थी जो सलोनी की एकेडमी ज्वाइन करना चाहते थे। सबको टास्क दिया गया था कि वो जासिम से राब्ता करें। अब जासिम बहुत मसरूफ़ था और ईमान फातिमा के साथ लड़कियां सेल्फियां बना रही थी। ईमान फातिमा के मजमून के चेयरमैन और उनकी फैमिली ने भी प्ले देखकर ईमान फातिमा के फ़न की बहुत तारीफ़ की थी। मैं भी अदाकारी सीखना चाहूँगा, एकदम से सानोल की आवाज़ ने ईमान फातिमा और जासिम को चौंका दिया। वो उसको देखने लगे जो सभी लड़के लड़कियों को अपने हाथ से ढकेलता हुआ हुजूम में घुस आया था। तुम्हें सीखने की क्या ज़रूरत है, तुम तो बने बनाए अदाकार हो। जासिम ने कहा तो सभी कहा लगाकर हंस पड़े। सानुल को ये कहे अपनी तौहीन महसूस हुए थे। वो जासिम के करीब अपना मुंह करता हुआ बोला, वो चाहे ड्रामा ही था, लेकिन इतना याद रखना, ईमान फातिमा की असली ज़िंदगी का असली हीरो मैं ही हूँ, मिस्टर जासिम। ये सुनकर ईमान फातिमा के चेहरे पर खौफ की बजाय एक सुकून की झलक नुमाया थी। वो आगे बढ़ी और बोली, ज़िंदगी में हीरो बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मसलन मेरी जान, ये तो किसी तालीमी इदारे की ज़बान ना लग रही थी कि, लेकिन वो सानोल था जो कुछ भी कहीं भी कह देता था। सबको ये बात बुरी लगी थी, लेकिन फिर भी एक छोटा सा कहा इस बात पर सानोल के दोस्तों ने लगाया था। मसलन ये कि कुत्ता बनकर भौंक सकते हो। ये सुनकर सानोल के चेहरे की रंगत एकदम बदल गई। वो गुस्सैली आंखों से ईमान फातिमा को घूरता हुआ सबकी तरफ बारी बारी देखने लगा और अपने हाथ की उंगली खड़ी करके ईमान फातिमा को वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला, बस दो बारियां हो गई है, तीसरी बारी नहीं समझाऊंगा। ये सुनकर जासिम ने देखा कि बात बिगड़ रही है। वो तनकर सानुल के सामने खड़ा हो गया तो वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मिस्टर जासिम, मत भूलो कि तुम इस वक्त स्टेज पर नहीं हो, ये असल ज़िंदगी है। हीरो बनने की कोशिश मत करना। और तुम, वो जासिम के कंधों के ऊपर से ईमान फातिमा को झांकता हुआ बोला, याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। ये सानुल का इतने सारे दोस्तों के सामने वादा है कि वो उन सबको अपने वलीमे की दावत तब खिलाएगा जब तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे पहलू में मेरे साथ स्टेज पर बैठोगी, याद रखना। बहुत से स्टूडेंट्स ने उसकी ये सारी कार्रवाई अपने अपने मोबाइल में वीडियो की सूरत में महफूज कर ली थी। वो वहाँ से चला गया, लेकिन ईमान फातिमा को परेशान कर गया था। जासिम ने उसकी आंखों में देखते हुए उसको दिलासा देने वाले अंदाज में उसका हाथ बेसाख्ता पकड़ लिया तो वो उसकी तरफ देखने लगी। जासिम को जैसे ही एहसास हुआ कि वो गलती कर रहा है, क्योंकि ईमान फातिमा बुरा भी मना सकती है। वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और 20 तलबा तालबात उनको देख रहे हैं। उसने ईमान फातिमा का हाथ छोड़ते हुए कहा, खुद को पुरसुकून रखो, चलो मेरे साथ कैंटीन पर चलते हैं। वो नफ़ी में सर हिलाती ही बोली, नहीं, अब वैसे भी मेरी क्लास ऑफ हो चुकी है, अगर तुम फ्री हो तो बाहर चलते हैं। जासिम फ़ौरन मान गया। थोड़ी देर बाद वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में एक दूसरे के सामने कुर्सियों पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। जासिम, जो प्ले हमने किया है, क्या वो एक प्ले ही है? ईमान फातिमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो नज़र चुरा गया और बोला, ईमान फातिमा, अभी तो ये एक प्ले था, अभी तो ज़िंदगी बहुत लंबी और बहुत से मुश्किल इम्तिहानात से भरी पड़ी है। लेकिन जासिम, मुझे प्ले के दौरान ये एहसास बार बार क्यों हुआ कि तुम किरदार में नहीं थे? वो दिल की बात अल्फाज के पैरहन में लपेट कर जासिम के कोट में बॉल की सूरत में फेंक चुकी थी। वो अपने जज्बात पर काबू पाता हुआ बोला, अच्छा ये बताओ कि क्या खाओगी? तुम्हारा सर। वो गुस्से से बोली और उठकर जाने लगी तो जासिम ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसको कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो बहुत से लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। ईमान फातिमा को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गई। जासिम एक लंबा सांस लेता हुआ बोला, ईमान फातिमा, हमें एक दूसरे को समझने के लिए अभी बहुत सा वक्त दरकार है। हम अभी बहुत कच्चे हैं, ये बहुत कठिन रास्ते हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर में जो फिल्म चली है उसने मुझे और आप ही को अंदर से तोड़ कर रख दिया है। प्लीज़ मेरी बात को समझो। ये सुनकर चौंक गई और बोली, क्या हुआ है सलोनी मैडम को? कुछ बताओगे तो मालूम पड़ेगा ना। जासिम ने
वेटर को थोड़े से खाने का ऑर्डर किया और फिर अपनी और सलोनी की तमाम कहानी उसने कभी हंस कर कभी भर्राई हुई आवाज़ में ईमान फातिमा को सुना दी। लेकिन जब सलोनी की तलाक का बताने लगा तो वो रोने लगा था। क्या कर रहे हो जासिम, लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे, प्लीज़ खुद को संभालो। ईमान फातिमा ने टिशू उसकी तरफ बढ़ाया। वो अपनी आंखें पोंछता हुआ बोला, आप ही को मक्खन सुल्तान ने तलाक दे दी है। वो ये सुनकर हकीकत में अपनी कुर्सी पीछे ढकेलने पर मजबूर हो गई। वो हौक बनी सामने बैठे जासिम की तरफ देखे जा रही थी। जब नज़र झुकाए खुद को ऐसे महसूस कर रहा था कि उसके सामने कोई पुलिस का बड़ा ऑफिसर बैठा है जो उससे सवाल के जवाब तलब कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई भी जवाब नहीं है। आई एम सॉरी, ये कहकर वो वहाँ से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ओह माय गॉड, इतना बड़ा हादसा। मैडम सलोनी पर ये कैसा सान्हा गुजर गया कि उन्होंने किसी भी स्टूडेंट को खबर तक ना होने दी और अपने काम से इंसाफ इस तरह किया कि लोग खड़े होकर उनको उनके फ़न की दाद देने पर मजबूर हो गए थे। वो अपने दिल में सलोनी मैडम के लिए हमदर्दी महसूस कर रही थी। उसको बहुत दुख पहुंचा था कि मक्खन सुल्तान अपनी हरामज़दगी से यहाँ भी बाज नहीं आया था। वो सलोनी जैसी मुखलिस और प्यार करने वाली बीवी को भी धोखा दे गया था। उसको मक्खन सुल्तान से और भी ज़्यादा नफरत होने लगी थी। उसने देखा कि जासिम वॉशरूम से आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो गई थी। खाना आ चुका था। ईमान फातिमा ने एक प्लेट में खाना निकाल कर जासिम के सामने रखा और फिर दूसरी प्लेट में अपने लिए कुछ सालन डालकर निवाले जहर मार करने लगी। आई एम सॉरी जासिम, मैं खुद गर्ज हो गई थी। उसने जासिम के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा तो मुस्कुराने लगा और बोला, नहीं ईमान फातिमा, तुम खुद गर्ज नहीं हुई थी, बल्कि तुम्हारे दिल में जो कुछ था वो तुमने बाहर निकाल कर रख दिया है। ईमान फातिमा को एहसास हुआ कि वो जज्बाती अंदाज में बोलती बोलती ये भी इजहार कर गई थी कि वो जासिम से मोहब्बत करती है, वो उसको अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। वो शर्मिंदा नज़रों से जासिम को देख रही थी। फिर सलोनी मैडम ने कोई कार्रवाई की उस शैतान के खिलाफ। वो इस तरह बोल रही थी कि वो उसको बहुत ही दुख और हमदर्दी है। नहीं ईमान फातिमा, यही तो खूबी है मेरी आपी में। उन्होंने इतने बड़े सदमे को अपनी जान पर झेलते हुए सब्र से काम लिया और ख़ुद उसको कहा कि वो अपने बच्चों के लिए उनको तलाक दे दे। अजीम औरत, उस खबीस इंसान के लिए ना थी, अल्लाह ने जान छुड़ा दी उनकी। तुम मक्खन सुल्तान को कैसे जानती हो? चौंक कर उसको देखने लगी, लेकिन कोई जवाब ना बन पाया तो वो वेटर को इशारे से बुलाती ही बोली, खाना मज़ेदार था, फिर कभी अच्छे माहौल में आएंगे। ईमान फातिमा ने बिल देने का कहा तो जासिम मुस्कुराने लगा और बोला, बिल मैंने पे कर दिया है मैडम, चले। ये कहकर वो ईमान फातिमा के लिए कुर्सी हटाकर रास्ता बनाने लगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया जासिम भाई, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी, बिल भी मैंने ही देना था। वो बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की जानी बढ़ती हुई जासिम से शिकवा कर रही थी। फिर तुम्हारी बारी जब किसी अच्छे माहौल में आएंगे, वो मुस्कुरा कर बोला। फिर मैं कोशिश करूंगा कि 2 दिन पहले कुछ न खाओ, फिर तुम्हारी तरफ से बिल होगा तो पेट भर कर खाना खाऊंगा। दोनों मुस्कुराते हुए ईमान फातिमा की गाड़ी में बैठ गए। ईमान फातिमा ने गाड़ी पार्किंग से निकाली तो सामने से आने वाली गाड़ी की वजह से रास्ता रुक गया। अब अगर ईमान फातिमा गाड़ी आगे या पीछे करती तो वो लाजमन किसी गाड़ी से टकरा जाती और सामने वाली गाड़ी में बैठा मर्द भी कोई ज़िद्दी लग रहा था। उसने साथ वाली सीट पर बैठी मैडम टाइप औरत भी रऊनत से गर्दन अकड़ाए बैठी उनको देख रही थी। अब ईमान फातिमा ने जासिम से पूछा तो बोला, तुम बैठो, मैं पीछे वाली गाड़ी को पीछे करवाने की कोशिश करता हूँ। वो गाड़ी से बाहर उतरा। अभी वो पीछे वाली गाड़ी तक पहुंचा ही था कि सामने वाली गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी ईमान फातिमा की गाड़ी के सामने से हटाकर उनको गुजरने का रास्ता दे दिया। जासिम बहुत हैरान भी था और खुश भी था कि उस बंदे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन वो जैसे ही गाड़ी को क्रॉस करके उस बंदे का शुक्रिया अदा करने के लिए शीशा नीचे कर रहा था, उसकी नज़र उस बंदे पर पड़ी जो मक्खन सुल्तान था। जासिम ने शीशा ऊपर करके नफरत से मुंह मोड़ लिया। मक्खन सुल्तान को ईमान फातिमा भी देख चुकी थी। उसने गाड़ी पार्किंग से निकाल कर मेन रोड पर दौड़ा दी। उसने तुम्हें गाड़ी से उतरते देख कर रास्ता दिया ईमान फातिमा ने उसको घर के सामने उतारा तो उसने कहा, वो बोला, दुआ करो ईमान फातिमा कि मेरी आपी कोई रोग ना पाल ले, क्योंकि उन्होंने उस शख्स से मोहब्बत की है। वो घर के गेट की जानिब बढ़ गया। ईमान फातिमा उसके आखिरी फिक्रे पर गौर करने लगी। क्या मोहब्बत इतनी जालिम है कि कोई रोग भी लगा सकता है? वो ये सोचकर एक झरझरी सी लेकर रह गया। उसने गाड़ी घर की जानिब बढ़ा दी, लेकिन उसको जल्दी ही महसूस हो गया कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। ईमान फातिमा ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी, लेकिन वो उस हद तक थी कि कंट्रोल ही रहे। वो घबराने की बजाय अपनी पूरी तवज्जो सामने सड़क पर देती हुई बैक मिरर से पीछे आने वाली गाड़ी को भी देख रही थी। वो जैसे ही अपने घर वाली सड़क पर टर्न लेकर
گاڑی کو سیدھا کر کے پیچھے دیکھنے لگی تو سامنے سے آنے والی گاڑی کے تیز ہارن نے اس کو چونک کر بریک لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے سہم کر سامنے والی گاڑی کو دیکھا تو وہ ان کی اپنی گاڑی تھی۔ شہید خان کسی کام سے جا رہے تھے۔ وہ اپنی ہی بیٹی کی گاڑی سے گاڑی ٹکرانے سے بچ گئے تھے۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر کر ایمان فاطمہ کے پاس پہنچے تو وہ جلدی سے پیچھے دیکھنے لگی۔ وہ تعاقب والی گاڑی اب بھی اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، اتنی لاپرواہی کیوں؟ شہید خان اس کے پاس پہنچتے ہی پیار سے بولے تو ایمان فاطمہ نے پیچھے کرنے والی گاڑی کی طرف اشارہ کیا جو ٹرن لے رہی تھی، لیکن اس کا نمبر شہید خان کی نظروں میں محفوظ رہ گیا تھا۔ بابا جان، وہ گاڑی میرا پیچھا کر رہی ہے۔ اس گاڑی نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایمان فاطمہ بھی اب اپنی گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ گاڑی اب جا چکی ہے۔ تم فکر نہ کرو میری بچی، گھر جاؤ، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ شاباش، گھبرانا نہیں ہے۔ شہید خان وہیں کھڑے رہے۔ ایمان فاطمہ گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی وہاں سے گھر چلی آئی اور شہید خان تب تک اس کو دیکھتے رہے جب تک وہ گھر والے روڈ پر نہیں پہنچ گئی۔ یہ کون تھا، پتہ کرانا پڑے گا۔ خان خود بڑبڑائے اور اپنا موبائل نکال کر کسی کو کال کر کے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کروایا اور جلدی ہی رپورٹ دینے کا کہہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کو روڈ پر ڈرائیونگ کے دوران بھی بے چینی سی محسوس ہوئی تو انہوں نے گھر کال کر کے مومنہ سے ایمان فاطمہ کی خیریت سے پوچھنے کی اطلاع موصول ہونے کے بعد پرسکون سانس خارج کرتے ہوئے اپنی نظر سامنے سے آنے والی ٹریفک پر گاڑ دی۔ دوسری طرف درود احمد نے اذان دے کر نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ باندھے اور اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دیا۔ وہ ایک مجرم کی طرح نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے آنسو روا تھے، وہ کانپ رہا تھا، لیکن ولی محمد اس کو دیکھ کر وضو کرنے لگے۔ جب سے حویلی کو آگ لگی تھی تب سے گاؤں کے لوگوں میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ جمع ہو کر مزار شریف کے احاطے میں ولی محمد کی امامت میں نماز پڑھنے لگے تھے۔ پہلے تو کوئی نماز کی پرواہ کرتا تھا، لیکن اب لوگ دیکھا دیکھی آنے لگے تھے۔ درود احمد کے سجدے طویل ہوتے تھے، لیکن اس نے تکبیر تحریمہ کی آواز سن کر اپنے طویل سجدے کو مختصر کیا اور اتحیات پڑھ کر باجماعت نماز میں شامل ہو گیا تھا۔ ولی محمد نے اس کو نماز پڑھنا اچھے طریقے سے سکھا دیا تھا اور اس کو حکم دیا تھا کہ اپنی نماز کو پکا کر لو، پھر کوئی بھی تمہیں جھکا نہیں سکے گا۔ وہ اس بات پر بڑی پابندی سے عمل کر رہا تھا۔ نمازی جا رہے تھے، وہ سبھی ولی محمد اور درود احمد سے ہاتھ ملا کر جاتے تھے۔ وہ سب کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے اور سب سے ہاتھ بھی ملاتے تھے۔ بابا جی، ایک مسئلہ درپیش ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ ایک بندے نے بڑی عاجزی سے ولی محمد سے درخواست کی تھی۔ وہ اس کو ایک طرف دیکھتے ہوئے بولے، تم جھجک کیوں رہے ہو کرم دین؟ جو بھی بات ہے کھل کر بیان کرو۔ کرم دین کو بابا جی کا محبت بھرا لہجہ پرسکون کر گیا تو وہ لجاتی ہوئی آواز میں بولا، سرکار بیٹی جوان ہو گئی ہے، کوئی ایسا عمل یا اللہ کا کلام بتا دے کہ اچھا رشتہ خود چل کر آئے۔ میں اور اس کی ماں بہت پریشان ہے سرکار۔ کرم دین کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ولی محمد اس کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، لیکن درود احمد بول پڑا، میرے مالک کی شان ہے کہ اس نے اس گاؤں پر اپنا کرم فرما دیا ہے۔ ولی محمد اور کرم دین کے ساتھ بیٹھے ہوئے چند لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ پھر بولا، اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، تمہاری بیٹی کا بہت اچھا رشتہ آئے گا، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ اوپر بیٹھا سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے گا۔ جاؤ، جا کر تیاری کرو۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ پڑھنے لگا تھا۔ کرم دین کو شاید درود احمد کے کہنے پر تسلی نہ تھی۔ وہ ولی محمد کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بولے، بے فکر ہو جاؤ کرم دین، اللہ کریم اپنا کرم ہی فرمائے گا۔ کرم دین ششپنج میں مبتلا ہوا وہاں سے اٹھا اور مزار کے احاطے سے باہر نکل گیا۔ سبھی لوگ بھی جا چکے تو ولی محمد نے آسمان کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا اور بولے، بارش آ جائے گی، میں صفے سمیٹ لوں۔ وہ صفے سمیٹ کر اندر برآمدے میں رکھنے لگے تاکہ بارش سے گیلی نہ ہو جائے۔ وہ دوبارہ درود احمد کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ایک صف پر بیٹھا تھا۔ بابا جی چاہتے تھے کہ وہ اٹھے تو وہ اس کو اپنے ساتھ ہی گھر لے کر جائے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہی بولا، آپ چلے جائیں، میں آ جاؤں گا۔ میں تو نہیں جاؤں گا تمہارے بغیر۔ ولی محمد آج کچھ اس موڈ میں تھے کہ پرانی حویلی میں لگنے والی آگ کے بارے میں کچھ باتیں کریں، لیکن وہ بولا، ٹھیک ہے جی، نہ جائیں، بات تم نے خود نہیں کی اور غصہ مجھ پر نکال رہے ہو۔ ولی محمد نے کہا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور ان کی طرف دیکھنے لگا جو جان بوجھ کر مزار کے گنبد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بات کر کے پھر ادھر ادھر کیا دیکھنے لگتے ہو بابا؟ یہ تو میری بات کا جواب نہیں ہے، جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ولی محمد اس بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، تو اس کو اپنے دل کی دنیا
डामाडोल होती हुई महसूस हुई। वो एकदम से अपने सर को झटक कर बोला, इस तरह करेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। इसकी बात सुनकर वली मोहम्मद मुस्कुराने लगे और बोले, चलो ठीक है, कुछ नहीं करता, बताओ। वही सुनकर फिर पटरी से उतर गया, बल्कि इस बार तो उसने अपना रुख भी बाबा जी की तरफ से मोड़ लिया था। क्या बताऊं, मुझे भूल गया है कि आपने क्या पूछा था, वली मोहम्मद संजीदगी से बोले। अब इतनी भी अनजान ना बनो, मैंने पूछा था कि वो तुम्हारे पास खड़ी थी, तुमने कोई बात भी नहीं की और उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। दरूद अहमद ये सुनकर तड़प कर उनकी जानिब मुड़ा और फिर उनकी नज़रों की ताब ना लाते हुए अपनी नज़रें झुका गया। उसकी सांस फूलने लगी थी, वो लंबे लंबे सांस लेने लगा था। वली मोहम्मद को शक गुजरा कि ये अदाकारी कर रहा है, लेकिन उसका चेहरा जब सुर्ख हो गया तो परेशान हो गए। उन्होंने दरूद अहमद को पकड़कर अपनी गोद में लिटा लिया और उसका सीना अपने हाथ से मलने लगे। वो साथ साथ कुछ पढ़ते भी जा रहे थे। कुछ मिनटों बाद दरूद अहमद की हालत कुछ संभली तो वो वली मोहम्मद की गोद से निकलकर आसमान की जानिब मुंह करके बोला, तेरी मर्जी है मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, तेरी मर्जी है। वो अपनी जगह से उठा और बोला, बारिश आने वाली है, घर चलते हैं। ये कहकर उसने वो सिर्फ खुद उठाई और अंदर रखने के लिए चला गया। काबा शरीफ पर खड़े होकर बोला, ये आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे दादाजी। मैं अगर नाराज़ हो गया तो फिर कभी भी आपसे नहीं बोलूँगा, फिर मुझे आवाज़ें ना देते रहना। ये कहकर वो वहाँ से निकल आया। वो वली मोहम्मद के साथ साथ चल रहा था। वो उसका हाथ पकड़ लेते थे, कभी वो उनका हाथ पकड़ लेता था। वो रास्ते में पड़ने वाले आम के दरख्त के पास जाकर रुक गया और ऊपर मुँह करके बोला, वो आया था, मिला है ना तुझसे, मेरा और तेरा यार, मेरा दोस्त मुराद, वो जो भागी का बेटा था। क्या खूब नाचा था ढोल की थाप पर, कोई भी आज तक उसके जैसा अभी भी पूरे गांव में नहीं नाच सकता। ये कहकर वो आगे की जानिब चल पड़ा, लेकिन वहां पर मौजूद कितने ही लोगों ने उसकी बात सुन ली थी और ये बात वली मोहम्मद को तशवीश में मुब्तला कर गई थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्म सुनाती हूँ कि आगे इस कहानी में और क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अरे हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे। अल्लाह हाफिज़।